الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون صدق الله العظيم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا وإذا كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الأمی۔ واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی اور ایمانی بھائیوں، اور بہت ہی قدر و منزلت کی مستحق میری عزیز ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کے بعد تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا مبارک سلسلہ جاری فرمایا، اور نبی کے ذریعے اللہ رب العزت امت کو وہ زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے بھی سب سے بہتر اور سب سے شاندار ہوتا ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ شاندار ہوتا ہے۔ اس سے عمدہ طریقہ زندگی گزارنے کا نہ دنیا میں کوئی پیش کر سکا ہے، نہ کوئی پیش کر سکے گا، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو جہاں نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا، روزوں کا طریقہ سکھایا، زکوٰۃ کے بارے میں بتایا، وہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انسان کے اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے بہت زیادہ زور دیا ہے، اور امت کو اخلاق بھی سکھائے، امت کو عمدہ خصلتیں بھی سکھائیں۔ انہی خصلتوں میں سے اور انہی عادتوں میں سے، انہی اوصاف میں سے ایک وصف جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کے سپرد کیا ہے، وہ امانت داری ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان لوگوں کے سپرد کرو جو امانتوں کے اہل ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس موقع پر نازل ہوئی، اور قرآن کریم کی کوئی بھی آیت اگر اس کا عملی نمونہ ہمیں دیکھنا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم کے ہر عمل، قرآن کریم کی ہر بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تشریح موجود ہے۔ اسی وجہ سے صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، آپ کی عادات کیا تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ تو کہنے لگی کانا خلقہ القرآن، ان کے سارے اخلاق قرآن کریم ہی تو ہے۔ قرآن کریم کو دیکھ لو اور ان کی زندگی کو دیکھ لو، ان کی زندگی کو دیکھ لو، قرآن کریم کو دیکھ لو۔ جو قرآن کریم کے اسباق ہیں، قرآن کریم کے جو مطالبات ہیں،
وہ سارے کے سارے ان کی زندگی میں بدرجہ اتم موجود ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا کہ یہ والی آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مکے کو فتح کروایا، اور یہ وہ موقع ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کس کس طرح سے کافروں نے پریشان کیا تھا، کس کس طرح سے صحابہ کرام کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو گرم گرم ریت پر لٹانا، وہ آپ کے سینہ مبارک کے اوپر چٹانوں کا رکھنا، وہ گلی کے اوباش قسم کے لڑکے جو تھے ان کا زنجیروں میں مسلمانوں کو باندھ باندھ کر کے کھینچنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آبائی وطن کو مجبوراً چھوڑ کر کے جانا، وہ ساری باتیں ہمارے ذہن کے اندر تازہ رہیں۔ ان تمام حالتوں سے گزرنے کے بعد، ان تمام مصائب کو جھیلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو زندگی میں وہ موقع بھی نصیب فرمایا کہ جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے تھے چپکے سے نکلنے پر رات کی تاریکیوں میں، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر داخل ہوئے۔ اور آج کسی میں طاقت نہیں تھی کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے، کرنے کی بات تو بہت دور۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابی تھے کہ جن کے سپرد بیت اللہ کی کنجی تھی، اور جب بھی کوئی بادشاہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوتا تھا تو انہی کو بلاتا تھا اور وہ تالا کھولتے تھے، اس کے بعد وہ داخل ہوتا تھا، پھر باہر چلا جاتا تھا تو یہ تالا بند کر دیا کرتے تھے۔ یہ کنجی شروع سے انہی کا خاندان کے اندر چلی آ رہی تھی۔ حجاج کی خدمت کے کاموں کی تقسیم تھی وہاں پر۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حاجیوں کو پانی پلانے کا کام ان کے سپرد تھا، اور دوسری ذمہ داریاں دوسرے حضرات کے سپرد تھیں۔ اسی طرح حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں یہ کلید برداری کی ذمہ داری ان کے سپرد تھی۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جاہلیت کے زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس زمانے کا واقعہ سناتے ہیں کہ اس زمانے میں پیر اور جمعرات کے دن ہم بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے، اور اس میں سبھی عام لوگ جایا کرتے تھے۔ اس زمانے میں اتنا رش نہیں ہوا کرتا تھا جتنا آج بیت اللہ کے اندر ہے، تو جو بھی لوگ جانا چاہتے تھے وہ چلے جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بیت اللہ میں جانا چاہتے تھے، تو کہتے ہیں خود کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی برا بھلا کہا، جو بھی میں کہنا چاہتا تھا وہ کہتا رہا، اور خود ہی جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر مجھے ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ ہاں اتنی بات ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ عثمان، ایک دن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ چابی میرے ہاتھ میں ہو اور میں جس طرح سے چاہوں اس کا استعمال کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ کے نبی کی زبان سے جملہ نکلا تھا، حالت کفر میں تھے، کہتے ہیں اسی دن یقین ہو گیا تھا کہ ایسا ہوگا ضرور۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر تھا کافروں کی نظر میں، کہ جب زبان سے نکل گیا، حالانکہ نبی نہیں مانا، اللہ کا رسول نہیں مانا، لیکن اس کے باوجود یہ معلوم تھا کہ اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے نہ کبھی جھوٹ ثابت ہوتا ہے نہ کبھی غلط ثابت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کی زبان سے نکلا یقین آ گیا ایسا ہوگا ایک نہ ایک۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اسلام لانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ہمیشہ برادری والے اور خاندان والے دھمکایا کرتے تھے، تو پس ہمتی کا شکار ہو جاتا تھا اور ایمان میں داخل نہیں ہو پاتا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ کے بعد جا کر کے یہ ایمان لائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کے اندر داخل ہونے کا آپ نے ارادہ فرمایا ہے، تو روایتوں میں واقعہ موجود ہے، اللہ کے نبی نے بلوایا عثمان کو اور کہنے لگا عثمان لاؤ چابی لاؤ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اب تو اللہ کے نبی فاتح بن کر آئے تھے، کیا مجال تھی کہ انکار کرتے، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چابی پیش کرنے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ وہاں کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے ہمیں فضیلت بخشی ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت ہمارے سپرد ہے، یہ والی خدمت بھی ہماری سپرد کر دی جائے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے چابی کھینچ لی، واپس نہیں دی۔ پھر دوبارہ اللہ کے نبی نے مانگی، دوبارہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے خواہش رکھی، اور اب اللہ کے نبی فاتح تھے، اللہ کے نبی دے سکتے تھے، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے چچا محترم تھے۔
تیسری مرتبہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے چابی مانگی ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے، تو عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر چابی دی کہ اللہ کی امانت ہے، آپ کے سپرد کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، آپ نے وہاں جتنے بھی بت تھے سارے بتوں کو توڑا، بیت اللہ کی صفائی کی، وہاں جو اللہ کو منظور ہوا وہاں پر عبادت کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مختصر سا خطبہ دینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کرنا شروع کیا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی آپ دوسرا چکر لگا رہے تھے، آپ نے یہ والی آیت پڑھنی شروع کی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کے سپرد کرو، جو اس کے اہل ہیں ان کے سپرد کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام آج سے پہلے کبھی آپ کو اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ ابھی اس آیت کا نزول ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اللہ کے نبی نے یہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کی اور کہا یہ لو چابی، اور یہ آیت پڑھ کر سنائی اور یہ کہا کہ آج کے بعد یہ چابی تمہارے ہی خاندان اور آل اولاد کے اندر رہے گی اور تم سے کوئی شخص اس کو نہیں چھین سکے گا سوائے اس شخص کے جو ظالم۔ اور آج تک وہ چابی، وہ بیت اللہ کی کنجی اسی خاندان کے اندر چلی آ رہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، آپ کی پیشین گوئی ہے جو 1450 سال گزرنے کے بعد بھی پوری ہو رہی ہے۔ اور آج بھی اگر بادشاہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے سے پہلے انہی کے خاندان کے آدمی کو بلاتا ہے، وہ دروازے کو کھولتے ہیں، تالا کھولتے ہیں، جب بادشاہ فارغ ہو کر باہر آ جاتے ہیں تو وہ تالا لگا کر چابی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیں، آپ کا امانت داری دیکھیں، امانت داری کو اس کے اہل کے سپرد کرنا دیکھیں کہ آپ نے عمل کر کے دکھایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خواہش کی، آپ نے ناگواری کا اظہار فرمایا، ان کو بھی نہیں دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بھی نہیں دی، وہ کافر تھے، اس وقت تک ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ اس کے باوجود جب اللہ کا حکم آیا تو یہ امانت اتنی عالی شان منصب ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تاکید کی گئی تو آپ نے اپنے صحابہ، اپنے چچا کے بیٹے، اپنے داماد، اپنے چہیتے صحابی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خواہش کا بھی احترام نہیں کیا اور اس آیت کے اوپر عمل کر کے دکھایا اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے وہ کنجی حوالے۔ اس سے امانت کو اس کے اہل کے سپرد کرنا، جس کی امانت جس سے لی تھی، جس آنکھ سے لی تھی اسی آنکھ سے سپرد کرنا، اپنے وعدے کے مطابق امانت کو پورا کا پورا دے دینا، اس کی تاکید معلوم ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھائی۔ اس کے بعد میں نے دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ تصور کرتے چلیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا کیا سہا ہے۔ ایک موقع وہ ہے کہ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، آپ نے نبوت کا اظہار نہیں کیا تھا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ان کے نام محمد یا احمد سے نہیں پکارا کرتے تھے، بلکہ صادق اور امین کہا کرتے تھے کہ یہ تو سچے آدمی ہے، یہ تو امانت دار آدمی ہے۔ اتنا زبردست اعتماد تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ ایک موقع پر ان لوگوں نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے بظاہر، لیکن دل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے تھے، ان لوگوں نے نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خیانت کا الزام لگایا۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا برداشت کیا ہے، اللہ کے نبی کے اوپر خیانت کا الزام، تصور تو کریں، اللہ کے نبی کے اوپر خیانت کا الزام لگا۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، ناممکن ہے یہ بات کہ نبی سے خیانت سرزد ہو جائے، نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ اور خیانت میں متعدد واقعات کتب تفسیر کے اندر موجود ہیں۔ بعض موقع کے اوپر یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چادر کی خیانت کا الزام لگایا منافقوں نے، صرف ایک چادر کی، ایک چادر نہیں مل رہی تھی تو کہنے لگے کہ شاید اللہ کے نبی نے لے لی۔ اور بعض موقعوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگا کہ آپ کے اوپر جو سارے احکامات نازل کیے جاتے ہیں وہ آپ سارے احکامات نہیں پہنچاتے، ان میں سے کچھ روک لیتے ہیں، کچھ پہنچا دیتے ہیں۔ اور یہ بھی الزام لگا کہ مال غنیمت جو تقسیم ہوتا ہے تو آپ طرفداری سے کام لیتے ہیں، کسی کو دیتے ہیں، کسی کو محروم کر دیتے ہیں، کسی کو زیادہ دیتے ہیں، کسی کو کم دیتے ہیں۔
یہ سارے الزامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر لگے کہ وہ خائن ہے، نعوذ باللہ۔ اور قرآن کریم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر پر انگلیاں اٹھانے والوں کو منہ توڑ جواب دیا ہے۔ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَغُلَّ، ناممکن ہے یہ بات کہ اللہ کے نبی سے خیانت ہو جائے، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، اس سے خیانت ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَغُلَّ۔ اس کے بعد قرآن کریم کہتا ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو انسان خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ جس چیز کو اس نے چرایا تھا، جس چیز میں اس نے خیانت کی تھی، اس چیز کو لے کر آئے گا۔ یاتی بما غل یوم القیامہ۔ ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو، بڑی گہری بات ہے، بڑی گہری بات، بڑی گہری بات۔ ہم میں سے ہر شخص سے کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی زمانے میں، کسی نہ کسی عمر کے حصے میں کوئی نہ کوئی خیانت ضرور ہوئی ہے، کسی نہ کسی سے ضرور کوئی نہ کوئی خیانت، ہر انسان سے خیانت ہوتی ہے۔ اور یقیناً جب ہم سے خیانت ہوئی ہے تو ہمیں قرآن کریم کی ان آیتوں کے سننے کے بعد، احادیث کے سامنے آ جانے کے بعد سوچنا پڑے گا، نہیں تو قیامت کے دن رب العالمین نے قرآن میں لکھ کر دیا ہے کہ جو بھی چیز چرائی ہوئی ہے، جس چیز میں خیانت کی ہوئی ہے، قیامت کے دن انسان اس کو اٹھا کر لے کر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس مضمون کو بہت اچھی طرح سے کھولا ہے، بہت اچھی طرح سے کھولا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عامل کو بھیجا۔ عامل سے مراد حدیث کی اصطلاح میں وہ ہوتا ہے کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ وصول کرنے یا صدقات وصول کرنے کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو زکوٰۃ اور صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ آئے تو آنے کے بعد انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دیا اور فرمانے لگے کہ یہ مال تو آپ کا ہے جو آپ نے مجھے وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور یہ والا مال یہ میرا ہے، یہ مجھے ہدیے میں ملا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے اور آپ نے لوگوں کو جمع کیا، آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور فرمانے لگے لوگوں کو کیا ہو گیا، ہم کسی انسان کو کسی کام کے لیے بھیجتے ہیں، وہ آ کر مال کی دو قسمیں کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مال تو آپ کا ہے جو آپ نے وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ مال ہمارا ہے، یہ ہمیں ہدیے میں ملا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کتنی معقول بات فرمائی، فرمانے لگے کہ اگر یہ انہیں ہی ہدیے میں ملنا تھا تو یہ اپنے گھر کے اندر انتظار کریں اور ہمیں بتائیں دیکھ کر کہ کتنے لوگ ان کو گھر میں آ کر ہدیہ دیتے ہیں۔ یہ تو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، صدقات وصول کرنے کے لیے ہم نے بھیجا تھا، اس وجہ سے کسی نے دے دیا ہے، یہ والا مال ان کے لیے لینا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصلاح فرما کر ایک عجیب و غریب انداز میں ایک بات فرمائی جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کون انسان ہے جو ہمت کرے گا شک کرے؟ خاص طور سے ہم مسلمان، ہم اللہ کے نبی کی رسالت کا اقرار کرنے والے، ہم قرآن کریم پر ایمان رکھنے والے، کیا ہم اپنی تمام تر کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باوجود اس بات کی ہمت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین نہ کرے؟ اگر ہم نے یہ ہمت کر لی تو پھر ہمارے پاس بچا کیا؟ ہم ایمان سے محروم ہیں، ہمارا ایمان ہی نہیں رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا میں اس انسان کو بھی جانتا ہوں اس وقت کہ جو کل قیامت کے دن اپنے کندھوں کے اوپر اونٹ کو لاد کر لے کر آئے گا اور اونٹ بلبلا رہا ہوگا، کیونکہ اس نے اونٹ کی خیانت کی ہوگی، اونٹ کی چوری کی ہوگی، تو اس کے کندھوں کے اوپر اونٹ سوار ہوگا اور وہ اپنے کندھوں سے اس کو ہٹا نہیں سکے گا، اس کے بوجھ میں دبا جا رہا ہوگا، اونٹ بھی بلبلا رہا ہوگا، اونٹ بھی چیخ رہا ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے وہ اس حال میں پیش ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس انسان کو جانتا ہوں۔ اس کے بعد آگے فرمایا میں اس انسان کو بھی جانتا ہوں جو اپنے کندھوں پر گائے کو سوار کر کے لائے گا اور گائے چیخ رہی ہوگی، وہ اس کو اتارنا چاہے گا اتار نہیں سکے گا۔ اور فرمانے لگے کہ میں اس انسان کو بھی جانتا ہوں جو اپنے کندھوں پر بکری کو لے کر آئے گا اور بکری منمنا رہی ہوگی، وہ بکری کو اپنے سے جدا کرنا چاہے گا لیکن جدا نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انسان جب اونٹ بلبلا رہا ہوگا، اونٹ اس کے کندھوں پر سوار ہوگا، اتارنا چاہے گا اتار نہیں سکے گا، وزن برداشت نہیں ہو رہا ہوگا اور ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہا ہوگا، ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہا ہوگا، تو اس وقت وہ مجھ سے فریاد کرے گا یا محمد یا محمد یا محمد،
اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال کریے، میری سفارش کر دیجیے، میرے اوپر سے یہ بوجھ ہٹا دیجیے، میرے اوپر سے اس عذاب کو ہٹا دیجیے، مجھے اس ذلت سے نجات دلوا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر بتا کر جا رہا ہوں، وہاں کچھ کام نہیں آؤں گا، وہاں پر میں کوئی نفع نہیں پہنچا سکوں گا، وہاں پر اس نقصان کو ٹال نہیں سکوں گا، اور میں یہیں پر بتا کر جا رہا ہوں، میں پہنچا چکا، وہاں پر میرا یہی جواب ہوگا کہ دنیا کے اندر میں نے تبلیغ کر دی تھی، دنیا کے اندر میں نے بتا دیا تھا کہ اگر خیانت کرو گے تو خیانت کرنے کا انجام یہ ہے۔ اسی طرح گائے والا فریاد کرے گا، اسی طرح سے بکری والا فریاد کرے گا، تمام لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں دنیا میں تبلیغ کر چکا، دنیا میں بتا چکا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب حدیث ہے، تصور سے بالا تر۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھائے، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے بغل مبارک کی سفیدی ظاہر ہو گئی، اتنے بلند آپ نے ہاتھ اٹھائے، اور اللہ رب العزت کو گواہ بنا کر کہا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا۔ اور خدا کی قسم یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، اور پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ کے نبی پہنچا چکے، امت کو بتا چکے۔ اب اگر کوئی اس کے باوجود اپنا منہ کالا کرنا چاہے، اپنے آپ کو دنیا کے سامنے رسوا کرنا چاہے، اپنے آپ کو ذلت کی انتہا پر پہنچانا چاہے تو وہ پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری پوری کر چکے ہیں، پوری کر چکے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، اور بہت ساری نصیحتیں فرمائیں۔ ان ساری نصیحتوں کو میں اس وقت بیان نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو رخصت کر دیا۔ رخصت کرنے کے بعد واپس بلایا، آواز دے کر معاذ ادھر آؤ۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فوراً جلدی سے واپس آئے کہ معلوم نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اجازت کے بغیر اگر تم کوئی بھی چیز لوگے وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی، وہ خیانت ہوگی، اور قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ بس اتنی بات تھی، جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بار بار تاکید کر کے ان کی دل کی گہرائیوں میں اس بات کو اتارا تھا کہ انسان اگر امانت میں خیانت کرے گا، ذرہ برابر خیانت کرے گا، تو قیامت کے دن جس چیز کو وہ چرائے گا، جس چیز میں وہ کمی کرے گا، جس خیانت کے اندر وہ زیادتی کرے گا، تو اسی خیانت کے مال کے ساتھ کل رب العالمین اس کو قیامت کے میدان میں تمام لوگوں کے سامنے اس کے سر پر مسلط کر کے اس مال خیانت کو اس کے کندھوں پر لاد کر اس خیانت کے مال کو اس کو اس حال میں اٹھائیں۔ اور کتنے سارے صحابہ کے بارے میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گورنر بنانے لگے، لیکن کہنے لگے کہ ابن مسعود خیال رکھنا اگر کوئی خیانت ہو گئی تو قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس چکر میں نہیں پڑنا چاہتا، پھر کیا معلوم مجھ سے غلطی سے چوک ہو جائے، امانت میں خیانت ہو جائے اور قیامت کے دن میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پھر میں تم پر زبردستی بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے تم چھوڑو۔ یہ امانت داری ایک بہت اونچا وصف ہے، اور خیانت کرنا ایک بدترین وصف ہے، ایک بدترین وصف ہے۔ اور جو بھی انسان خیانت کرے گا قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے اسے اس حال میں ضرور پیش ہونا ہے، ضرور پیش ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر سوئی کو دھاگے پر پہنچانا ہے، اگر یہ والی امانت تمہارے ذمے سپرد کی گئی ہے کہ ایک سوئی کو دھاگے تک پہنچانا، یہ تمہاری ذمہ داری لگائی گئی، اللہ کے نبی کا کیا انداز تھا سمجھانے کا، کیا انداز تھا آپ کے سمجھانے کا۔ ادنا سی مثال دے کر سمجھایا کہ اگر تمہارے ذمے یہ والی ذمہ داری سپرد کی گئی ہے کہ تمہیں دھاگے کو سوئی کے ناکے کے اندر پرو دینا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی امانت ہے، اس کو سپرد کر دینا، اس کو اچھی طرح ادا کر دینا، نہیں تو قیامت کے دن اس کی بھی پوچھ ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا اس سے ادنا چیز ہو تو اس کا بھی خیال رکھنا، اس کی بھی قیامت کے دن پوچھو۔ اور عجیب و غریب واقعات ہیں احادیث کے اندر، عجیب و غریب واقعات۔ ایک غلام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک جنگ میں کسی صاحب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ہدیے میں دیا، غالباً غزوہ خیبر کا واقعہ ہے۔
اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کو ٹھیک کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر جو کجاوا بولا جاتا ہے، جس کو کجاوا، اس کجاوے کو ٹھیک کر رہے تھے۔ اچانک وہاں سے کسی کافر نے نشانہ لگا کر تیر مارا، اور وہ تیر ان غلام کے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، ان کے لگ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اسی کی چوٹ سے اور اسی کے زخم سے۔ تو لوگ تذکرہ کرنے لگے کہ کیسے جنتی آدمی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، میدان جنگ کے اندر کام کر رہے تھے، تیر لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے مرتبے سے نواز دیا۔ کتنا اونچا مقام انہوں نے پایا، جنت کے کتنے اونچا درجات انہوں نے پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم لوگ غلط کہتے ہو، تمہیں نہیں معلوم، میں اس بندے کو اس حال میں دیکھ رہا ہوں کہ جہنم میں ہے، اور جہنم کے اندر ایک چادر ہے آگ کی جو اس کے جسم کو جلا رہی ہے، اور جس نے اس کے جسم کو لپیٹا ہوا ہے۔ صحابہ کرام حیران، جہاد کے میدان میں تیر لگا ہے، شہید ہوا ہے، اور شہادت کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے کہ شہید کا مقام اور مرتبہ یہ ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ بھی نہیں کہا جائے گا، بلکہ وہ زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں محسوس نہیں ہوتا۔ اور شہید کا حکم یہ ہے کہ اس کو الگ سے کفن نہیں دیا جائے گا، بلکہ جن کپڑوں میں وہ شہید ہوا ہے ان کو اسی کپڑوں کے اندر دفن کر دیا جائے گا، تاکہ کل قیامت کے دن انہی کپڑوں کے ساتھ اللہ رب العزت اس کو اٹھائیں۔ اتنا اونچا منصب اور اتنا اونچا مقام ہونے کے باوجود اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس بندے نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایک چادر بغیر کسی اجازت کے، بغیر میرے علم میں لائے اپنے پاس رکھ لی تھی، اور اس چادر کا، اس خیانت کی وجہ سے وہ چادر اس کے اوپر لپٹی ہوئی اور اس کو عذاب ہو۔ خیانت کا یہ بدترین انجام، یہ بدترین انجام۔ اور ایک موقع پر ایک صحابی، ان کا انتقال ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کے فلاں صحابی کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تم پڑھ لو اس کی نماز جنازہ، میں نہیں پڑھوں۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرف وہ رویہ ہے کہ ایک کالی کلوٹھی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کر دیا کرتی تھی، ایک موقع پر اس کا انتقال ہو گیا، اور عرب کے علاقے میں غلاموں کی کوئی اہمیت نہیں سمجھی جاتی تھی، اور مزید یہ کہ وہ عورت اور باندھی تھی۔ تو اس زمانے کا معاشرت کے اعتبار سے صحابہ کرام نے سوچا کہ عورت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں آرام کے اندر ہوں گے، اپنی عبادت میں مشغول ہوں گے، چلو ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ دیتے ہیں اور قبر کے اندر دفنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چند دن گزرے تو سوال کیا کہ وہ جو عورت نظر آتی تھی، صفائی کرتی تھی، وہ کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تو انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا اور کہنے لگے تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ صحابہ کرام نے عذر ظاہر کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لے گئے ہیں، اور اس کالی کلوٹی حبشن غلام باندی کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی ہے۔ ایک طرف تو آپ کا مومنین کے ساتھ نرمی کا، ان کے حقوق ادا کرنے کا یہ معاملہ ہے، کیونکہ قرآن کریم میں تھا وصلی علیہم، اور ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، صاف انکار کرتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے سوال کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ان صاحب نے کچھ مال بغیر اجازت کے لے لیا ہے، چوری کر لی ہے، اس وجہ سے میں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، پڑھا نہیں سکتا میں۔ جب ان کے مال کی تلاشی لی گئی تو شاید ہمیں جان کر کے تعجب ہو کہ صرف 2 نقلی نگ تھے ان کے سامان کے اندر، 2 نقلی نگ، کوئی اصلی ہیرے نہیں تھے، 2 نقلی نگ تھے جن کی قیمت اس وقت کے حساب سے صرف 2 درہم تھی، یعنی اس وقت کے 2 روپے تھے۔ لیکن خیانت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو جب یہ پتا چلا کہ خیانت کا یہ بدترین انجام ہے تو روایت میں آتا ہے کوئی صاحب 2 چیتھڑے لے کر آ رہے ہیں، کوئی 2 تسمے لے کر آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی تسمے ان کو فیتوں کو کہا جاتا ہے، جوتوں کے فیتوں کے لیے اس زمانے میں جو استعمال ہوتا تھا وہ لے کر آ رہے ہیں، اتنی حقیر چیزیں لے کر آ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اگر اس کو نہ لے کر آتے تو یہاں سے انتقال کے بعد یہ تمہارے لیے دوزخ میں آگ کے بن جاتے اور تمہیں لپٹتے۔ اچھا کیا تم لے کر آ گئے۔ اور ایک اور روایت سناؤں میں آپ لوگوں کو کہ شہید اس کے سارے گناہ معاف ہیں۔ ایک انسان جو اللہ رب العزت کا اتنا بڑا پرستار ہو، اللہ رب العزت کی محبت میں اتنا بڑا دیوانہ ہو
کہ اگر اپنی گردن کو کٹوانے کی نوبت آئے اور اس کا موقع ہے تو وہ اپنی گردن کو بھی کٹوا دے. اتنا بڑا دیوانہ، اتنا بڑا اللہ رب العزت کا عاشق، اتنا بڑا دین کا سچا سپاہی، اس کا اللہ رب العزت کی طرف سے اعزاز یہ ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف ہیں. لیکن روایتوں میں آتا ہے کہ اگر اس شہید انسان نے امانت میں خیانت کی ہے تو سارے گناہ معاف ہیں، لیکن امانت میں خیانت والا گناہ معاف نہیں ہوگا. قیامت کے دن رب العالمین ایسے شہید کو بلائیں گے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی گردن تک کٹوا دی، اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی بیوی کو بیوہ کر دیا، اپنے ماں باپ کا بھی خیال نہیں کیا، اللہ کی محبت میں اتنا بڑا دیوانہ تھا. لیکن اس کے باوجود اگر اس سے خیانت سرزد ہوئی ہے تو اللہ رب العزت اس کو بلائیں گے اور جلال کی زبان میں کہیں گے امانت دے، الدل امانہ، امانت دے. وہ کہے گا یا اللہ میں کیسے امانت دوں؟ اللہ رب العزت اس دن جلال کی زبان بولیں گے اور کہیں گے امانت دے، مجھے نہیں معلوم. تصور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اگر ہم نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے کسی کا مال چوری ہو جائے اور وہ آدمی صرف 4 لوگوں کے سامنے ہمیں باہر گلی کے اندر پکڑ لے اور ہم سے اپنے قرض کا مطالبہ کرے، بدتمیزی کرنے لگے، اونچی آواز میں بات کرنے لگے، صرف 4 لوگ دیکھنے لگیں، مارے شرم کے اتنی شرم اور اتنی غیرت آتی ہے کہ تصور اور یہ ہوتا ہے، دل یہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس کے اندر چلے جائیں. 4 آدمیوں کے سامنے انسان اپنی ذلت کو برداشت نہیں کر سکتا. اور یہ قیامت کے دن تمام اولین و آخرین کا اجتماع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، حضرت ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں، حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی موجود ہیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بھی موجود ہیں، خود رب العالمین موجود ہیں اور جلال کی زبان بول رہے ہیں امانت دے، مجھے نہیں معلوم کہاں سے دے گا، یہ تو نے دنیا میں کیا تھا، تو جانتا اس وقت. اللہ کے نبی پہنچا چکے، اس سے کہا جائے گا دل امان، امانت دے. میرے نوجوانوں اور بزرگوں، یہاں پر کسی کا حق مارنا، یہاں پر کسی کا مال دبانا، کسی کا مال چوری کر لینا، کسی کی زمین ہڑپ لینا، کسی کے ساتھ خیانت کا کچھ بھی معاملہ کر لینا، یہاں پر نہایت آسان ہے، وہاں پر دینا بڑا مشکل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن اگر کسی انسان نے کسی دوسرے اپنے بھائی کی ایک بالی زمین، مکان کی یا کھیت کی زمین کی مال لی، کوئی سی بھی زمین ایک بارش لے لی، قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 زمینوں کا ٹکڑا کاٹ کر اللہ رب العزت اس کے گلے میں ہار بنا کر ڈال دیں گے. یہی زمین تھی نا جس سے تم نے محبت کی وجہ سے دوسرے کا حق مارا تھا، آج اس زمین کو اٹھاتا تھا. اور اس شہید سے کہیں گے الدل امانہ، امانت دے. وہ کہے گا یا اللہ میں نہیں دے سکتا، یہاں پر تو میرے پاس دنیا ہی نہیں ہے. تو پھر اس کو دکھایا جائے گا اور وہ جو امانت، وہ جو خیانت کا مال تھا، وہ جو چوری کی ہوئی زمین تھی، وہ جو چوری کیا ہوا ہار تھا، وہ جو چوری کیا ہوا مال تھا، وہ جو خیانت کیا ہوا وقت تھا، جو بھی خیانت کی جو بھی شکل تھی، جب اس کو وہ دوزخ کی تہ میں نظر آئے گی تو اللہ رب العزت کہیں گے اٹھا کر لا. وہ جائے گا دوزخ کے اندر، دوزخ کے اندر جائے گا اور دوزخ کی آگ کی تپش اور وہاں کے ہولناک اور دردناک عذاب، اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا. یہی سوچ لیں کہ اگر دنیا میں کہیں آگ لگی ہوئی ہو اور اس سے کہا جائے کہ وہاں سے ذرا کچھ سامان لے کر آؤ، کیا انسان چلا جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا وہ آگ جہنم کی یہاں کی دنیاوی آگ سے 69 درجے زیادہ ہے اور اس آگ کی لپٹ میں روشنی بھی نہیں ہے. بہرحال وہ جائے گا، جا کر اس کو لانے کی کوشش کرے گا کندھے پر لاد کر، اور جب وہ نیچے سے اٹھا کر اوپر تک پہنچے گا 70 سال کا عرصہ لگے گا ایک بار نیچے سے آ کر اوپر تک پہنچنے میں. اور جیسے ہی اوپر پہنچنے والا ہوگا چوٹی پر اور باہر آنے والا ہوگا تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ امانت اس کے کندھے سے پھر گرا دی جائے گی، پھر دوبارہ اٹھا کر لائے گا، اور پھر جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ انسان اسی عذاب کے اندر برابر مبتلا رہے گا جب تک اللہ کو منظور ہوگا. اللہ تعالیٰ نے جاننا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما چکے. اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، اللہ کے نبی نے 4 خصلتیں بیان فرمائی ہیں منافق کی. ایک منافق وہ ہوتا ہے جس کا اعتقاد خراب ہوتا ہے، کہ جو زبان سے ظاہری طور سے دین کو مانتا ہے اور دل سے دین کی حقانیت پر یقین نہیں رکھتا، وہ تو الگ منافق ہے. اس کا یہ بڑی خطرناک سزا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور اس منافق کا آج کے زمانے میں پتہ نہیں چل سکتا کیونکہ وہ وحی کے اوپر موقوف تھا. ایک منافق وہ ہے جو اخلاقاً منافق ہے، جس کا کردار سے پتہ چلتا ہے یہ منافق ہے، جس کی سیرت بتاتی ہے، جس کا عمل بتاتا ہے یہ منافق ہے.
کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ کے نبی نے 4 علامتیں بتائیں. بات کرتے وقت جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو دھوکہ دے گا، بات کرے گا تو گالی بکے گا، اور ایک بات بتائی تھی اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھوائی جائے گی امانت میں خیانت کر لے گا. یہ امانت میں خیانت کرنا اتنا بدترین گناہ ہے. اور آخر میں بس ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہمارے ذہنوں میں یہ بھی غلط فہمی ہے، ہمارے ذہنوں میں یہ بھی غلط تصور ہے کہ امانت کا مفہوم ہمارے ذہنوں کے اندر صرف اور صرف یہ ہے کہ کوئی ہمارے پاس مال رکھوائے، اگر ہم نے اس کا مال صحیح وقت پر جب اس نے مطالبہ کیا اس کے سپرد کر دیا تو ہم نے امانت ادا کر دی، اور اگر ہم نے اس میں سے چوری کی تو یہ امانت میں خیانت ہے. نہیں میرے بزرگوں، میرے جوانوں، اور میں اپنی خواتین سے بھی کہنا چاہتا ہوں، بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہر چیز امانت ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو آنکھ دی، یہ بھی امانت ہے، اگر اس کا غلط استعمال کیا تو یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے. زبان سے غلط جملے نکالے، یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے. کانوں میں غلط آوازیں کہیں، یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے. قدم غلط مجلسوں کی طرف لے کر گئے، یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے. اگر اولاد کو دین کی تربیت نہیں دی، اگر اولاد کو حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرائی، اگر اولاد غلط راستے پر جاتی رہی اور ہم تماشائی بن کر دیکھتے رہے، خدا کی قسم یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے. نماز نہ پڑھنا یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے. رمضان میں روزے نہ رکھنا یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے. اور ہر چیز اللہ رب العزت کی ہر نعمت امانت ہے، اس کا صحیح استعمال، دین کے مطابق اس کا استعمال کرنا یا امانت کو ادا کرنا ہے، اور دین کے مخالف ہو کر اس کا غلط استعمال کرنا، اپنے جسم کی کسی بھی طاقت کو کسی بھی گناہ کے اندر لگا دینا، یہ خیانت ہے. یہ خیانت ہے. ہم میں سے ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کتنی امانتیں ادا کرنے والے ہیں، ہم کتنی خیانت کرنے والے ہیں. میرے بزرگوں، یہاں پر جس انسان کا جس کے ساتھ بھی جو مسئلہ ہے، یہاں پر اگر کسی کی کوئی مالی حق تلفی کی ہے، کوئی جانی حق تلفی کی ہے، کسی کو زبان سے گالی بکی ہے، کسی کے بارے میں جھوٹ بولا ہے، کسی کے گھر کو خراب کیا ہے، یا اسی طرح سے یہ بھی امانت میں خیانت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجلس میں کسی انسان نے کسی کی کوئی بات سنی اور وہ انسان چاہتا تھا کہ بس مجلس کے ساتھ ہی سنے اور کوئی دوسرے انسان تک یہ بات نہ پہنچے، لیکن اس انسان نے یہ بات دوسرے کو بتا دی، یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے. یہ بھی امانت کے اندر خیانت ہے. اس کا دائرہ نہایت وسیع ہے، بہت وسعت ہے اس مضمون کے اندر. ہمیں اپنے جسم کا بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے اور امانت کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے. اگر کسی سے کوئی مالی مسئلہ ہے، کوئی زبانی مسئلہ ہے، جس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اپنے تمام بزرگوں سے، نوجوانوں سے سب سے درخواست ہے کہ اس کو دنیا کے اندر ہم ختم کر کے دنیا سے رخصت ہوں، نہیں تو آخرت کا معاملہ نہایت خطرناک ہے، نہایت خطرناک ہے. اللہ رب العزت ہمیں امانتوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. خائن لوگوں میں حشر ہونے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالی ہمیں امانت دار لوگوں میں شامل فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.